السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، میں آپ کا ٹیچر عبدالماجد ایڈمائر کالج سے اسلامیات لازمی کا لیکچر کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ بیٹا، اسلام کے بنیادی عقائد پر بات چل رہی ہے۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ عقیدہ توحید، جس پر ہم نے پچھلے گزشتہ لیکچر میں تفصیل سے بات کر لی ہے۔ بالکل اسی توحید کے اپوزٹ آتا ہے شرک۔ آج ہم شرک کے متعلق تھوڑی سی بات کریں گے اور قوی امید کریں گے کہ آپ اس لیکچر کو دل کی گہرائیوں سے سنیں گے۔ سب سے پہلے بیٹا اس کے اہم نکات دیکھ لیں۔ شرک کے لفظی معنی، شرک کے اصطلاحی معنی، اور پھر اسی طرح شرک کی اقسام ہیں۔ آج ہم نے ان 3 پوائنٹس پر بات کرنی ہے۔ شرک کیا چیز ہے؟ عام سادے سے لفظوں میں اللہ کی ذات کے سوا یا اللہ کے سوا کسی بھی شے کی پرستش کرنا شرک کہلاتا ہے۔ اب آتے ہیں شرک کے لفظی معنی کی طرف۔ شرک کے بیٹا لغوی معنی ہے حصے داری، ساجھے پن اور شراکت کے ہیں۔ پارٹنر جسے کہتے ہیں، یہ شرک کے لغوی معنی ہے۔ ان میں سے کوئی بھی معنی آپ حصے داری، ساجھا پن اور شراکت کے یا پارٹنر کے ہیں، اس میں کوئی بھی آپ معنی ایڈ کر سکتے ہیں۔ شرک کے اصطلاحی معنی، دین کی اصطلاح میں اللہ کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں کسی کو حصے دار سمجھنا شرک کہلاتا ہے۔ دین کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں کسی کو حصے دار سمجھنا شرک کہلاتا ہے۔ یہ تو ہو گئی اس کی لغوی اور اصطلاحی معنی۔ تیسری چیز ہے بیٹا شرک کی اقسام۔ شرک کی 3 قسمیں ہیں: شرک فی الذات، شرک فی الصفات اور صفات کے تقاضوں میں شرک۔ یہ شرک کی 3 قسمیں ہیں۔ ان کو انشاءاللہ ہم ایکسپلین کرتے ہیں، اور شارٹ کوسچن میں بھی سوال آتے رہتے ہیں، ذات میں شرک سے کیا مراد ہے، صفات میں شرک سے کیا مراد ہے، یا پھر صفات کے تقاضوں میں شرک سے کیا مراد ہے۔ سب سے پہلی قسم ہے بیٹا ذات میں شرک۔ اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی دوسرے کو شریک بنانا شرک کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا اس کی حقیقت میں کسی دوسرے کو حصے دار بنانا، شریک بنانا شرک کہلاتا ہے۔ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کو کسی کی اولاد سمجھنا یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد سمجھنا، جس طرح کہ یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے، اور نصارہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا سمجھتے ہیں، یہ شرک ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ نہ تو اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے، نہ ہی کوئی اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ شرک کی 3 اقسام میں سے پہلی قسم ذات میں شرک ہے۔ دوسری قسم ہے صفات میں شرک۔ اللہ تعالیٰ جیسی صفات مخلوق میں ماننا، یعنی اللہ کی صفات ہیں بارشیں برسانا، زمین و آسمان بنانا، انسانوں کو پیدا کرنا، ہوا پانی کا نظام چلانا، یہ سب کلی صفات اللہ کی صفات ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی صفت مخلوق میں مان لینا، اور جیسا علم، جیسی قدرت، جیسا سمع، جیسے بصر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ثابت کرنا، یہ صفات میں شرک کہلاتا ہے۔ اللہ کی ذات ازلی ہے، اللہ کی ذات ابدی ہے۔ اس وقت اللہ تھے جب کائنات میں کچھ نہیں تھا، یہ نظام نہیں تھا۔ اب سب کچھ ہے، اللہ کی ذات موجود ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ اس کائنات میں کچھ نہیں ہوگا، اللہ کی ذات موجود ہوگی۔ تو اللہ کی صفات میں سے کسی صفت کو مخلوق میں ماننا، یہ صفات میں شرک کہلاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ہے، لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اللہ تعالیٰ جیسی نہیں ہے، وہ بے مثل ہے، بے مثال ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ شرک کی 3 قسموں میں سے دوسری قسم بیٹا ہے صفات میں شرک۔ نیکسٹ، تیسری قسم ہے بیٹا صفات کے تقاضوں میں شرک۔ یعنی اللہ بے شمار صفات کے مالک ہیں، ہم ان صفات کو اگر شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ اس کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یعنی اللہ اتنی ساری صفات کے مالک ہیں، اور اللہ انہی صفات کے ساتھ خاص ہے،
وہی منعم حقیقی ہے، وہی ہمارا رب ہے۔ اگر ہم انہی صفات میں سے کسی اور کو شریک کر دیں، یہ صفات کے تقاضوں میں شرک کہلائے گا، جبکہ انہی صفات کا تقاضا یہ ہے کہ انسانوں کو بنانے والے اللہ، الم نجعل الارض مہادا، زمین کو بچھانے والے اللہ، وجعلنا نومکم سباتا، انسانوں پر نیند طاری کرنے والے اللہ، سب چیزیں کرنے والے جب اللہ ہیں تو انہی صفات کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ عبادت اور بندگی بھی صرف اس اللہ کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہ کی جائے، اپنی پیشانی کو بھی اللہ کے سامنے جھکایا جائے، عبادت اور ریاضت بھی اسی کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس جیسی صفات کسی اور میں نہیں ہے تو پھر کسی اور کی عبادت بنتی نہیں ہے۔ جب صفات کے مالک سارے اللہ ہیں، ساری صفات کے موجد اللہ ہیں، تو پھر ہمیں عبادت بھی اسی اللہ کی کرنی چاہیے، پیشانی بھی اسی اللہ کے سامنے جھکانی چاہیے، نہ کہ کسی اور کے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو لوگ جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو یہی لوگ کافر ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں ان احکامات کی پابندی کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ جو ان احکامات سے روگردانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اولئک هم الکافرون، یہی لوگ کافر ہیں۔ یہ توحید کے بالکل اپوزٹ تھے، شرک ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے شرک کے لغوی معنی، اصطلاحی معنی اور شرک کی اقسام، ذات میں شرک، صفات میں شرک اور صفات کے تقاضوں میں شرک۔ اس کے ساتھ ہی اپنے ٹیچر کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔